اس ہفتے بات کریں گے اپوزیشن کے حالات کی، اپوزیشن کے اندر اپوزیشن کی، اور اس کے بھی اندر جو میجر جماعت پی ایم ایل نون ہے اس کی اپنی اندرونی اپوزیشن کے حوالے سے، جس کے ہم ایک کافی تواتر سے لیڈرز کو بلاتے رہے ہیں اور ان سے ایک ہی لائن سننے کو ملی ہے کہ پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے. نظریات شاید فرق ہوں، لیکن اب ایسا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک بیانیہ نہیں ہے. یا تو ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یا پھر پارٹی جو ہے وہ خود تھوڑی بہت بیوقوف بن رہی ہے، یا پھر ایک تضاد ہے اور اس تضاد کو ایڈریس کیے بغیر نواز شریف صاحب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شاید دونوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں شہباز شریف صاحب جناب پریزیڈنٹ پی ایم ایل نون کراچی آئے تھے اور ان سے ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. انہوں نے بھی یہ پوزیشن سامنے رکھی، مزاحمت اور مفاہمت کی باتیں کی، اور جس صبح انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی تھی اسی وقت کی یہ ساری باتیں ہیں. انہوں نے اس سے بڑی، اب آپ مفاہمت کی بات شاید کر نہیں سکتے اگر آپ ایک ایسے وقت جب کہ آپ کی پوری پارٹی وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو نارسیز کا اگلی روپ کہہ رہی ہو، اور آپ جو ہیں ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر دیں. اس سب کچھ کے حوالے سے ہم نے، اور جو اس کے اندر کے جو پریشرز ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے اجازت دی ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کو، ہمارے فریکوینٹ اینڈ فیوریٹ اس حوالے سے اینالسٹ ہیں. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، یہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو مفاہمت اور مزاحمت والی جو بات تھی اس کو ذرا دیکھتے ہیں. اس کی پھر رپلائی میں مریم صاحبہ نے بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی دیکھیں گے. پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کیا؟ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے. 2023 میں ہونے والے انتخابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اب یہ اوور سمپلیفیکیشنز ہیں. یہ کراچی والے عادی ہیں، یہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ 30 سال سے کرتی آئی تھی. ایک کمپلیکس سچویشن کو چھوٹی سی ایک رکشے کے پیچھے لکھنے والے شعر کی طرح کی بات کر کے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس طرح چیزیں ایڈریس ہوتی نہیں ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آزاد انتخاب کا آپ کوشش کر رہے ہیں وہ ہوگا ہی جب آپ ووٹ کو عزت دلائیں گے، جس کا مرحلہ کہتے ہیں، اس کو عبور کر پائیں گے، اس پہاڑ کو پہلے کلائم کریں گے. اس کے بعد ہی کوئی بات آئے گی کہ آپ ایک آزاد اور اچھا الیکشن کرا پائیں گے. ورنہ الیکٹورل پروسیسز آپ جتنے آٹومیٹ کر دیں اور جتنے نیوٹرلائز کر دیں اور جتنے ٹیکنالوجیکلی ماڈرنائز کر دیں، اس الیکٹورل پروسیس کے اندر جو پاورز دیٹ بھی ہیں، اگر وہ انفلوئنس کرنا چاہیں گی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنس کر لیں گی. لہٰذا ایک عوام کی رائے کو سب سے اوپر رکھنا، اس کو ایک سوورن پاور دینا، یہ اگر آپ کی جدوجہد ہے، اور اگر اس کے سامنے رکاوٹ جو ہے وہ کوئی ان الیکٹڈ ادارہ آ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر مزاحمت ہے تو ہے. یہ نیریٹو ہے پی ایم ایل نون شہباز گروپ کا. شہباز شریف صاحب کا اس بات کو اس طرح رد کر دینا کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت بس الیکشن، تو وہ کسی بات کا جواب نہیں ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نیشنل گورنمنٹ پرپوز کر دی، تو اب یہ مفاہمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی یہ بھی اگر مفاہمت نہیں ہے تو پھر شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کیا کس چیز کو مفاہمت کہتے ہیں. بہرحال یہ اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک کامنٹ آئی، شہباز شریف صاحب کو پی ٹی وی پہ دکھایا گیا نہ مفاہمت نہ مزاحمت، تو مریم نواز صاحب نے کچھ کہا. پرسنلی تھنک کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی، انہوں نے نیشنل کنسنسس کی بات کی تھی. ملک کا حال اس حکومت نے کر دیا ہے، اس میں مفاہمت کا تو کہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے. مفاہمت تو بہت دور کی بات. یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا. اس وقت تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس حکومت کا راستہ روکا جائے، اگلے جو دھاندلی کے پلانز یہ بنا رہے ہیں ان کو روکا جائے. یہ ناجائز نااہل حکومت ہے، مسلط کی گئی حکومت ہے. اس کا جو احتساب ہے اس کو احتساب کہنا بھی زیادتی ہے، وہ انتقام ہے، اور اس انتقام کو جتنا فیس کر لیا کر لیا. یہ ہوتی ہے کلیئر لائن. اچھا، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی تھی اس کو ڈائلیوٹ تو کیا. یہ ایک چیز اگر ذکر نہیں کریں تو انفیئر ہوگا. ایک جلسہ بھی ہوا تھا کراچی میں جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب 3 دن کے لیے اس شہر کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا، اور اچھا خاصا کامیاب جلسہ ہوا تھا. اس کے اندر خواتین نہیں ہونی تھیں. پھر بہت جب شور مچا، اور سما کی ہی خبر تھی جس کی وجہ سے شور مچا، تو پہلے تو ڈینائی کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جو بھی ہوا ایک یو ٹرن ہوئی اور خواتین کو اجازت مل گئی. تو کوئی 18-20 خواتین بھی تھی اس جلسے میں، لیکن کافی سارے مرد تھے. اور فضل الرحمان صاحب جنہوں نے پچھلے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں ساتھ نہیں دیا تھا،
اور پیپلز پارٹی کو وہ کراؤڈ لانا پڑا تھا جس کو سما نے ہی پھر جاتے ہوئے دکھایا تھا. لیکن اس دفعہ فضل الرحمان صاحب کراؤڈ لائے تھے. وہ کیا کر کے لائے تھے اس کا نہیں پتا, لیکن ایک بڑا جلسہ تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے ایڈریس کیا تھا اور کراچی کے لیے بہت دل سے باتیں کی تھیں اور روئے بھی تھے کراچی کے لیے. یہ بھی اگر میں مینشن نہیں کروں گا تو انفیئر ہوگا. بہرحال نہیں اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بٹ صاحب سوری ایک لمبی میں نے انٹروڈکشن دے دی. مجھے سر یہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بس جوش خطابت تھی یا یہ شہباز شریف صاحب کے دل کے اندر کی آواز ہے؟ یہ جوش خطابت بھی تھی اور ان کے اندر کی آواز بھی ہے, لیکن ان کی ہی آواز کو ان کے اپنی پارٹی کے ترجمان نے کچھ دیر بعد دبا دیا, یہ کہہ کر کے یہ پارٹی صدر ہیں ضرور ہیں لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی پارٹی صدر اگر نواز شریف ہوتے تو کیا جرت ہو سکتی تھی ترجمان صاحبہ کی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, بلکہ پھر کسی نے تسلیم کرنا بھی نہیں تھا. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ویلیو ہے پارٹی صدر ضرور ہیں, وہ اتنی ہی ہے جیسے پنجاب کے پارٹی کے صدر رانا ثناء اللہ ہیں, جیسے سیکرٹری جنرل احسن اقبال ہیں یا نائب صدر 16 کے قریب ہیں. اسی طرح ان کا بھی ہے کہ جب بھی یہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اوپر سے یا تو یہ دیکھ لیں کہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ امبیرسمنٹ ہے کہ ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے. صحیح بات ہے, اس سے زیادہ امبیرسمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صدر ہے پارٹی کا, ایک لائن لی ہے اس نے, ایک اتنی بڑی بات کر دی ہے اور ان کے اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ان کے اپنے خیال ہیں. وہ لوگ کس کام کے صدر ہیں؟ ہاں جی وہ بس اسی کام کے صدر ہیں. ان کو تو کسی وقت تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا نام ہی یہ ہے کہ صدر, جیسے کسی کا نام ہوتا ہے نا, نام لے کے انہیں پکارا جاتا ہے صدر صاحب, صدر یہ ان کا نام ہے. تو اس لیے شہباز شریف کا اگر پورا نام لیا جائے تو وہ صدر شہباز شریف ہیں. تو اس لیے اس سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اوپر سے ایک اس دفعہ تو ترجمان نے کہہ دیا میاں صاحب خود میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ دھڑلے سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے جلسے میں ایسی باتیں کی بھی جس کی وجہ سے شاید شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا نہ مزاحمت نہ مفاہمت, اب ہمیں فیئر الیکشن چاہیے. اور یہ واقعی یہ آواز پارٹی میں اکثریت کی ہے. آپ کو یاد ہے کہ چند روز پہلے ہم نے ایک خبر دی تھی, آپ کے پروگرام میں ڈسکس بھی شاید ہوا تھا کہ ایک تیسرا گروپ ہے پی ایم ایل این میں جو کہ اب زیادہ ہو گیا اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ نہ مزاحمت نہ مفاہمت, ہمیں فیئر الیکشن چاہیے. اور فیئر الیکشن کے لیے وہ ہر کسی سے بات کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے, وہ اس کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات پی ایم ایل این کے جو 15-20 ہیں جن سے مشاورت ہوتی ہے ان میں تقریباً آپ کہہ لیں 80% یہ کہہ رہے ہیں, صرف 20% ہیں کہ وہ 3-4 لوگ ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی بھی ہارڈ لائنر ہیں. اس لیے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کیونکہ پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں مین ڈیمانڈ تو یہی ہے. اب یہ تو ہو گیا, 3 سال گزر گئے, اب آپ اگلے الیکشن کی سوچیں. پھر ایک اور اہم بات ہے محیط صاحب کہ ان کو بہرحال کسی حد تک مفاہمت کی طرف بھی جانا پڑے گا مزاحمت کے ساتھ. وہ اس لیے کہ ان کے اپنے الیکٹیبلز جو ہیں وہ تھوڑا سا اب ڈسٹرب ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں, ادھر ادھر رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا ووٹ بینک تو اب پنجاب میں کوئی اتنا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود 2-4 ایم این اے اور کچھ ایم پی ایز نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے رابطے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمیں آپ کی ضرورت پڑ جائے, ہمارا خیال رکھیے. تو وہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اس طرح نہیں جو پی ایم ایل این کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے. اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو جس طرف جا رہی ہے اور جس طرح ان کی محبت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے, تو وہ شاید ان کے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہے مسلسل مزاحمت کو دیکھنا. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این شروع سے وہ ایک جماعت رہی ہے جو حکومت میں رہ کر جنہوں نے سیاست زیادہ کی ہے, اپوزیشن کی جماعت بہت کم رہی ہے. 2 ٹنیور میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہو کہ 2 ٹنیور وہ باہر رہے ہوں. اب اگر دوسرا ٹنیور بھی یہ حکومت میں نہ آ سکے تو پھر پارٹی کو نقصان ہونا ہے, اور یہ الیکٹیبلز نے سوچنا شروع کر دیا ہے. اس لیے الیکشن کے نزدیک جا کر ان کو بہرحال یقین دلانا ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ حکومت میں آ سکتے ہیں, وہ جیت سکتے ہیں. ان کی کوئی اتنی زیادہ وہ لڑائی بھی نہیں ہے.